अस्सलाम वालेकुम جی وعلیکم السلام. جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ جی. کیا نام سر آپ کا؟ شفقت علی میرا نام ہے. شفقت بھائی، یہ امت ویلفیئر کے ساتھ کتنے سالوں سے جڑے ہیں؟ جی میں الحمدللہ 4 ایئر سے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں جی، اور ایز اے نائب صدر کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم یہاں پہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. جیسا کہ آج سارا دن آپ نے ریویو کیا، وزٹ کیا، اس سارے وزٹ میں اور ساری ایکٹیویٹی کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہم نے معاشرے کے وہ طبقات جو نگلیکٹڈ ہیں، وہ معاشرے کے وہ حصہ جن کی طرف ہم نے توجہ ہی کبھی نہیں دی، الحمدللہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ان سب دوستوں کو، سب بزرگوں کو ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے امت ویلفیئر کی جناب وہ ایک ایسا نوجوان ساتھ ہے جو خدمت کے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر خرم صاحب ہی نہیں، ان کی پوری ٹیم کے ایک جوان، ایک جو یہاں پہ کام کرنے والا، وہ ایک ورکر بھی ہے، وہ پورے دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ جو ہے ایک خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہے. فجاد بھائی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ آپ سنائیں، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے بھائی پہلے تو یہ بتائیں کب سے جڑے ہوئے ہیں آپ امت کے ساتھ، اور جو ہے کیا کام کر چکے ہیں پچھلے سالوں میں، اور اس سال کیا پلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے پورا دن وزٹ کیا ہے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس کو، تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کس خلوص سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی ہم لوگ یہ سارے ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹائم 400 کے قریب ہمارے پاس مرد و خواتین بچے جو ہیں وہ شیلٹر ہوم میں رہ رہے ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ امت قبرستان میں لاوارث ڈیڈ باڈیز کی ایک تعداد جو ہے وہ مٹی کے نیچے آرام کر رہی ہے. اور بس کوشش یہ ہے اور ویژن یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو، اس سلسلے کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کرنا ہے اللہ کی کرم سے. اور کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو ان کیوں ہیں الحمدللہ. ہمیشہ جو بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیے وہ اللہ کی مہربانی سے بڑا جو ہے وہ سموتھ اور بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں. آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اسکولنگ، اسپیشلی جو نئی جنریشن کے جو بچے ہیں جو اسکولنگ سے محروم ہیں، انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے. اور بس آپ سب کی دعائیں جو ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں درکار. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں اویس محمود صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کب سے جڑے ہوئے ہیں اس خدمت کے کام کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. کتنے سالوں سے آپ اس کار خیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم تقریباً میں 10 سال سے جڑا ہوں خرم بھائی کے ساتھ اور اس امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ. اور الحمدللہ روزمرہ دن کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ 400 سے قریب تقریباً مرد ہیں، عورتیں ہیں جو ہمارے امت فاؤنڈیشن میں رہائش پذیر ہیں، جن کو رہائش ملی ہوئی ہے. سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور امت ویلفیئر کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ لوگوں تک جو ہے امت ویلفیئر کے خیر کے کاموں کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بتائیں امت ویلفیئر کے بارے میں، کب سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اب تک آپ نے جو ہے اس امت ویلفیئر کے لیے کتنا کام کر چکے ہیں؟ تقریباً عرصہ 2 سال سے وجاہت بھائی کے ساتھ سے ہی امت کو جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو موسٹلی جو میری ذمہ داریاں وہ ویب سائٹ سے ریلیٹڈ، ڈیزائن سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ آ گئے ہیں جس کا موسٹلی لنک ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ ہے، تو وہ موسٹلی ہینڈل کرتا ہوں میں. اچھا. دوسرا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، ڈاکٹر خرم صاحب، کیسی کوآرڈینیشن ہے ان کے ساتھ؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ جائیں، ڈانٹ دیں کسی بات پہ کہ یار یہ ایسے نہیں ہو رہا، دیر سویر ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے کام کی نوعیت بھی کچھ اس طرح کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ایک خاندان بنا نا اس کا امت کا، اس کو جوڑ کے رکھیں. اب ڈیفینیٹلی جو سربراہ ہوتا ہے سم ٹائم وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور آپ کو پیار سے ڈانٹ کس بات پہ پڑتی؟ یہ ہوتا ہے سم ٹائم کوئی ڈیزائن ڈیلے ہو گیا، کوئی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کرنی ہے تو جلدی کر دو. روٹین سے ڈیلے کرتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی ہو جاتا ہے؟ کبھی. ڈاکٹر صاحب مہنگائی کے دور میں گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک آپ فاؤنڈیشن لے کے چل رہے ہیں، اس کو چلانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ان حالات میں بھی آپ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ایک ہے اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مفتح الابواب. اور جب اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے میرے جو ممبران ہیں ان کے تاثرات لیے، تو یہی ایک اللہ کی بلیسنگ ہے، اور یہ سب اللہ کی توفیقات سے ہے. اور آج تک تو ہم نے محسوس نہیں کیا کہ کسی بھی موڑ پہ ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑے یا تھوڑی سی مشکل فیز میں سے گزرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. آپ کی نیت اور ارادہ بس پختہ ہونا چاہیے.
اچھا یہ بتائیں کہ بڑا جذباتی سا معاملہ ہے, یہاں پر بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, خود کو کیسے مضبوط رکھتے ہیں ان معاملات میں؟ یہ بھی سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ اللہ حالات کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے یہ بھی بڑا ایک اہم ہے کہ آپ کو جو ڈائریکشنز مل رہی ہیں وہ کس سمت مل رہی ہیں, اور اب تک کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں, اور اس پہ ہم بڑے ثابت قدمی سے جو سفر کر رہے ہیں. تعلیم کے میدان میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ؟ تھرپارکر میں امت تعلیمی سینٹر ہے, جدھر نہ ہی بجلی ہے, نہ ہی سگنل ہے, نہ ہی موبائل کی فیسلٹی ہے, اور الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کروں گا کہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ کئی بیٹیاں PhD کر چکی ہیں. ہاں جی. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا, آپ کے سیالکوٹ کے علاوہ کن کن شہروں میں منصوبہ جات چل رہے ہیں اور کس طرح کام ہو رہا ہے؟ یہ مختلف شہروں میں مختلف صدور ہیں جو اپنی ذمہ داریاں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں, اور تھرپارکر, چولستان, بالا کوٹ, ہرن آباد, گجرات, گجرانوالا, منڈی بہاؤدین, ہانپور کٹورا, یہ سب شہر ہیں, گلگت ہے, جدھر جتنے بھی صدور ہیں وہ بڑی دلجوئی کے ساتھ جو ہے, اور صرف مشن ایک ہی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے مخلوق کے لیے کچھ کرنا ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے, اور سب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں اور مخیر حضرات ڈونیشنز دے رہے ہیں, گورنمنٹ کا بھی دعویٰ ہے کہ بہت کچھ کر رہی ہے, پھر پاکستان سے غربت بھی نہیں جاتی, پاکستان سے تعلیمی فقدان بھی وہی ہے, یعنی کہ مسائل جوں کہ تو نظر آتے ہیں, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ غربت کا لفظ میں بڑا معیوب سا سمجھتا ہوں. جس بھی بندے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور توکل ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. صرف آپ کی تقسیم ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس کم ہے وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. وہ جب ہم صرف جو کم ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے, ادھر آ کے گڑبڑ ہے, ادروائز غریب والا لفظ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ساتھ کہ کوئی شامل ہونا چاہے امت ویلفیئر کے آپ کے اس کارواں کے اندر, تو کس کس طرح شامل ہو سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا؟ جی یہ ڈیلی جو ہے مختلف طبقہ فکر کے بیٹیاں, بچے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ میسیج کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں جی آپ ہر بندہ امت کا حصہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن جوائن کر کے سروسز دینی ہے, آپ صرف اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو یقیناً ایسے بے سہارا, ایسے معصوم, ایسی ہستیاں نظر آئیں گی کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ کچھ کریں گے تو یقیناً آپ نے امت کے لیے کیا, ٹھیک ہے, آپ وہ ایک حصہ بن جاتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. اچھا کوئی ڈونیشن دینا چاہے امت ویلفیئر کو تو کس طرح دے سکتا ہے, اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کر دیں. جی ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے بینک اسلامی میں, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ٹائٹلڈ اکاؤنٹ ہے, وہ آپ اسکرین پہ چلا دیجیے گا. وہ ہمارا ایک ٹائٹلڈ اکاؤنٹ ہے امت فاؤنڈیشن کے نام سے, تو اس میں آپ اپنی جتنی بھی امانتیں ہیں وہ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, رہنمائی کیجیے گا کہ 2026 میں آپ کے یہ کیا پلانز ہیں, 2025 میں جو ہے وہ کتنا کام کر چکے ہیں؟ ہر آنے والے وقت میں ہمارے ارادے پختہ ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں ان کے بھی تاثرات سنے, یہ میرے سے بھی زیادہ پرویکٹیو ہیں اور ان کے ارادے میرے سے بھی زیادہ مضبوط اور بہت آگے بڑھنے والے ہیں. تو یہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر 400 کی کیپیسٹی تو نہیں ہے, لیکن ہم نے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں. ہم ایز سون ایز اس بلڈنگ کو جو ہے وہ مزید رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ باری تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس میں. اچھا دوست احباب آپ کے بعضوں کے کچھ ناقدین بھی ہوتے ہیں, کچھ آپ کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ تنقید کرتے ہیں. تنقید کا بھی کبھی کوئی سامنا آپ کو ہوا ہے کہ نہیں؟ جی تنقید حسن کو نکھارتی ہے, اور تنقید ہونی بھی چاہیے, اور جو تنقید کرے میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ کچھ تو کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, بے شک آپ وہ 100% غلط نہیں ہے, لیکن کچھ آپ ہیں, تو غلطی کو درست کرنے کے لیے میں ضرور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن سے بہت اچھا کاروبار ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے, اور یہ الحمدللہ کہ میرا جو گھر ہے, آپ میرے گھر بھی گئے ہیں, یہ امت فاؤنڈیشن بننے سے پہلے سے ہے. جو میرے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی پہلے سے ہیں, اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اور ہر کسی کو آپ اچھے بھی نہیں لگتے, اور نہ ہی آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ صرف بھیا آل از ویل, انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آپ اندر کی سنیں, جو آواز آئے وہ آپ کرتے جائیں. صحیح. وہ لوگ جن کی زندگی امت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بدلی ہے, اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے کہ کئی بیٹیاں جو پولیس ڈپارٹمنٹ والے رسیوں سے باندھ کے، کئی ایسے بچے جن کو ایک ایک فرد کو 8 بندوں نے باندھا ہوا ہے، ان کو ہم نے اس کمفرٹ زون میں کیا کہ کچھ باہر کے ممالک میں سیٹلڈ ہیں، وہی بیٹیاں جو مینٹلی ریٹارڈڈ تھیں وہ اپنے گھروں کو بس گئی ہیں اور وہ اب ہمیں ملنے آتی ہیں جیسے اپنے والد کو بیٹیاں ملنے آتی ہیں. تو اس میں بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے وہ چراغ بھی روشن کیے جو اس معاشرے کے بالکل ہی نگلیکٹڈ پرسنالٹیز میں تھے، اور آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں تھے کر سکتے کہ یہ زندہ بھی رہیں گے، اور ان کو زندگی کی طرف لٹا دیا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سفر جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہے؟ کوئی ایسا لمحہ جو کبھی آیا ہو؟ جب اللہ پہ توکل نہ کریں تو پھر ہی مایوسی کے بادل چھاتے ہیں، اور ابھی تک الحمدللہ کہ اللہ پہ توکل بڑا پختہ ہے اور یقین کا عمل ہے، کیونکہ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ سفر چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ جتنے میرے ممبران ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ ایک پرسنلی بھی مجھے جانتے ہیں، امت فاؤنڈیشن کے بھی ہر کام کو جانتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ تا قیامت جو ہے یہ سفر اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. اچھا، امت ویلفیئر پہ مشاہدہ کرتے کرتے آپ کتاب لکھنے کی جانب کا سفر شروع کر دیا. یہ کتاب جو ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اور کب تک یہ آ رہی ہے مارکیٹ میں؟ یہ بالکل آخری مراحل میں ہے. انسانی رویے اس کا نام ہے، اور جو زمانے کی تلخ حقیقتیں جو پریکٹیکلی آبزرو کی، دیکھیں، ان کو قلم بند کرنے کی کوشش کی. بلکہ اس کے اندر ایک مینشن کیا، ایک رات کو میں لکھ رہا تھا تو میرے آنسو جب بہتے گئے اور میں نے لکھ بھی دیا، اور میرے سے خود تحریر نہ پڑی گئی نا کہ بعض دفعہ آنسو اور سیاہی کا ملاپ تحریر دھندلی کر دیتا ہے. تو وہ پھر میں نے یہ جو تحریر بیچ میں کتاب میں مینشن کر دی کہ جی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ تحریر دھندلی ہو گئی ہے، آنسو اور سیاہی مل گئی ہیں، اور بڑھ کے دل کی گہرائیوں سے لکھا ہے، اور اس کے سلوشن بھی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ آپ معاشرے میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اچھا، کہ ویب سائٹ بھی آپ لوگوں کی ہے جس پہ کوئی اگر جا کے آؤٹ آف کنٹری سے اگر کوئی بندہ جو ہے آپ کو وزٹ کرنا چاہے، دیکھ سکے سوشل میڈیا پہ چیزیں، تو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ کوئی اس والے سے بتا دیں. جی ویب سائٹ کے اوپر تمام جو تفصیلات ہیں بینک سے ریلیٹڈ، اور کیسے اس پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا وہ ہے جی امت ویلفیئر فاؤنڈیشن .com جو ہے. اور آپ بے شک فائنینشلی آپ سپورٹ نہ کریں، آپ ادھر آئیں، آپ بزرگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ کھیلنے کودیں، ان کے چہرے پہ جب مسکراہٹ آئے گی وہی ہمارا ایک مقصد ہے. اور آپ کسی وقت بھی 24/7 آورس جو ہے آپ تشریف لا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ڈے لائٹ میں جب بزرگ جاگ رہی ہوں. بعض دفعہ رات کو بھی آ جاتے ہیں بیل دے کے جی ہم نے بزرگوں کو ملنا ہے، لیکن بزرگ سوئے ہوتے ہیں، وہ ایک نامناسب رویہ ہوتا ہے اٹھانا. تو آپ کسی وقت بھی وزٹ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے جو ہے امت فاؤنڈیشن کے دروازے کھلے ہیں. ادھر جو لوارث میتیں ہیں جو ہم نے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت کے ساتھ ان کی تدفین کرتے ہیں. یہ سلسلہ الحمدللہ اس کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں اس معاشرے کو، جدھر جدھر ہمارے ضرورت ہے وہ ہم کام کرتے جائیں. ڈاکٹر صاحب، جاتے ہوئے پیغام کیا دیں گے ہماری اس نوجوان قوم کو؟ کیا پیغام دیں گے؟ جی رشتوں کی قدر کریں، رشتے بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں. خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں. جس شخص نے اپنے اساتذہ، اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے، وہ دنیا کا تاج جو ہے نا وہ اپنے سر پہ باندھ کے جدھر مرضی جائے وہ بے فکر ہوگا. لیکن اپنے پیرنٹس، اپنے بڑوں کی عزت ادب یہ آپ نے کرنا ہے. باقی اللہ غفور رحیم ہر ایک کا ساتھ دینے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور ہمیں سارا وزٹ کروایا. ناظرین کا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فاؤنڈیشن جو صحیح طور پر پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں مخیر حضرات دل کھول کر اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں. یہاں کے لوگ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے خیر کا کام کریں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی فاؤنڈیشن کے ساتھ. یار زندہ سود باقی، اللہ نے کے بعد.